تو امامہ نے سنجیدگی سے کہا، آپ سے بات کرنے آئے ہیں، مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی، پھر آپ مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہیں؟ امامہ نے سرد موری سے کہا۔ اسے سالار کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ کاش یہ کسی سے نظر جھکا کر بات کرنا سیکھ لیتا، خاص طور پر کسی لڑکی سے۔ اس نے میگزین دوبارہ کھول لیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی؟ سالار نے مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ آپ کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر ہے۔ یقیناً ہے، مگر میں آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی۔ اس نے اسی رخائی کے ساتھ میگزین پر نظریں جماتے ہوئے کہا، چند ماہ پہلے آپ نے ایک رات میری جان بچائی تھی۔ سالار نے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے یاد دلایا۔ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض تھا۔ میرے سامنے کوئی بھی مر رہا ہوتا میں یہی کرتی۔ اب مجھے ایکسکیوز کریں، میں کچھ مصروف ہوں۔ سالار اس کے کہنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تیمور نے اس کے بازو کو ہولے سے کھینچ کر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ اسے شاید وسیم کے حوالے سے امامہ کا لحاظ تھا، مگر سالار نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ میں اس رات آپ کی مدد کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، حالانکہ آپ نے مجھے پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا۔ اس بار سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر میگزین سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کا اشارہ اگر اس تھپڑ کی طرف ہے تو ہاں، وہ بالکل پروفیشنل نہیں تھا اور میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا، میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا۔ سالار نے لاپرواہی سے کہا، مجھے توقع تھی کہ آپ تھپڑ کو مائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ تم اسی کے مستحق تھے، اور ایک نہیں 10۔ اس نے جملے کو آدھا حصہ ضبط کر لیا۔ ویسے آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ بے حد تھرڈ کلاس طریقے سے بینڈیج کی تھی آپ نے میری، اور آپ کو پراپر طریقے سے بلڈ پریشر تک چیک کرنا نہیں آتا۔ سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چوئنگم ایک سٹک اپنے منہ میں ڈالی۔ امامہ کے کان کی لویں سرخ ہو گئیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ افسوسناک بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ایسے معمولی کام نہ آتے ہوں جو کسی بھی عام آدمی کو آتے ہیں۔ اس بار اس کا انداز پھر مذاق اڑانے والا تھا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل کے ابتدائی سالوں میں ہوں پہلی بار، اور جہاں تک پروفیشنل ہونے کا تعلق ہے تو اگلی بار صحیح، آپ نے ابھی اسی طرح کئی اور کوششیں کرنی ہیں۔ میں آہستہ آہستہ آپ پر پریکٹس کر کے اپنا ہاتھ صاف کر لوں گی۔ ایک لمحہ کے لیے وہ کچھ نہیں بول سکا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے وہ اس کی بات پر محفوظ ہوا تھا، مگر شرمندہ نہیں، اور اس نے اظہار بھی کر دیا، اگر آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ اس میں ناکام ہوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ صفت صرف انسانوں میں ہوتی ہے۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کے خیال میں کیا ہوں؟ سالار نے اسی انداز میں کہا۔ پتہ نہیں، اس بارے میں آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکے گا یہ آپ کا دوست وسیم۔ اس بار اس کی بات پر وہ ہنسا۔ 2 پیروں پر چلنے والے جانور کو ہر میڈیکل ڈکشنری میں انسان کہتی ہے، اور میں 2 پیروں پر چلتا ہوں۔ ریچھ سے لے کر کتے تک ہر 4 پیروں والا جانور 2 پیروں پر چل سکتا ہے اگر اسے ضرورت پڑے یا اس کا دل چاہے تو۔
مگر میرے 4 پیر نہیں اور میں صرف ضرورت کے وقت ہر وقت ہی 2 پیروں پر چلتا ہوں۔ سالار نے عجیب سے انداز میں اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے 4 پیر نہیں، اسی لیے میں نے آپ کو ڈاگ سے ملنے کا کہا۔ وہ آپ کو آپ کی خصوصیات کے بارے میں صحیح طرح بتا سکے گا، امامہ نے سرد آواز میں کہا۔ وہ اسے ضد کرنے میں واقعی کامیاب ہو چکا تھا۔ ویسے جتنی اچھی طرح سے آپ جانوروں کے بارے میں جانتی ہیں، آپ ایک بات بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ کے علم سے میں خاصا متاثر ہوا ہوں۔ امامہ کے چہرے کی سرخی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ میرے ڈاگ بن جاتے تو میں آپ کے بتاتے ہوئے مشورے کے مطابق آپ ہی کے پاس آیا کروں گا تاکہ آپ میرے بارے میں ریسرچ کر کے مجھے بتا سکیں۔ سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی، صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی منہ پھٹتا اور ایسے شخص کے ساتھ لمبی گفتگو کرنا آبیل مجھے مارنے کے مترادف تھا، اور وہ یہ حماقت کر چکی تھی۔ ویسے آپ کی کیا فیس چارج کریں گی ڈاگ کو دیکھنے کے لیے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ وسیم آپ کو بتا دے گا، امامہ نے اس بار اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ چلے ٹھیک ہے، میں یہ وسیم سے پوچھ لوں گا، اس طرح تو خاصی آسانی ہو جائے گی۔ وہ اس کی دھمکی کو سمجھنے کے باوجود معروب نہیں ہوا اور اس نے امامہ کو یہ جتا بھی دیا۔ تیمور نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ لیا۔ آؤ سالار، چلتے ہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ رہا ہے۔ اس نے عجلت کے عالم میں سالار کو اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر سالار نے توجہ نہیں دی۔ چلتے ہیں یار، اس طرح کھینچو تو مت، وہ اس سے کہتے ہوئے ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہرحال یہ سب مذاق تھا، میں واقعی آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ آپ نے اور وسیم نے کافی مدد کی میری۔ گڈ بائے، وہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ امامہ نے بے اختیار ایک سکون کا سانس لیا۔ وہ شخص واقعی کریک تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وسیم جیسا شخص کیسے اس آدمی کے ساتھ دوستی رکھ رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر میگزین کے ورق الٹنے لگی۔ سالار آیا تھا تمہارے پاس؟ وسیم نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ دور سے سالار اور تیمور کو دیکھ لیا تھا۔ ہاں، امامہ نے ایک نظر سے دیکھا اور ایک بار پھر میگزین دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وسیم نے کچھ تجسس سے پوچھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم نے اس جیسے شخص کے ساتھ دوستی کس طرح کر لی ہے۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ بےہودہ اور بدتمیز لڑکا نہیں دیکھا، امامہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا اور ساتھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بینڈیج تک ٹھیک کرنی نہیں آتی، نہ میں بلڈ پریشر چیک کر سکتی ہوں۔ وسیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کو دفع کرو، یہ عقل سے پیدل ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اسے 2 ہاتھ اور لگاؤں اور اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ منہ اٹھا کر اپنے دوست کو لے کر پہنچ گیا یہاں۔ بھئی کس نے کہا تم سے شکریہ ادا کرنے کو؟ وہ تو مجھے دوسرا لڑکا بھی خاصا برا لگا اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اس کے ساتھ بھی دوستی ہے۔ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ دوستی تو نہیں، بس جان پہچان ہے، وسیم نے وضاحت پیش کی۔ تمہیں ایسے لڑکوں کے ساتھ جان پہچان رکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ حلیہ دیکھا تم نے ان دونوں کا؟ نہ انہیں بات کرنے کی تمیز تھی، نہ لباس پہننے کا سلیقہ، اور منہ اٹھا کر شکریہ ادا کرنے آ گئے ہیں۔ بہرحال تم اس سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لو اور کوئی ضرورت نہیں اس طرح کے لڑکوں سے جان پہچان کی بھی تمہیں۔ امامہ نے میگزین رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے تنبیہ کی اور پھر باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔
وسیم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا، مگر میں ایک بات پر حیران ہوں، یہ جس حالت میں تھا یہ کیسے یاد تھا کہ میں نے اس کی بینڈیج اچھی نہیں کی یا بلڈ پریشر لینے میں مجھے دقت ہو رہی تھی؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو بھی غور سے ان کا تجزیہ کر رہا ہے۔ ویسے بینڈیج واقعی خراب کی تھی تم نے، اور اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو بلڈ پریشر کی ریڈنگ بھی تمہیں لینا نہیں آتی۔ کم از کم اس بارے میں وہ جو کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں مجھے پتا ہے، امامہ نے اعتراف کرنے والے انداز میں کہا، مگر میں اس وقت نروس تھی، میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئی تھی، اور پھر اس کے ہاتھ سے نکلنے والا خون مجھے اور خوف زدہ کر رہا تھا، اور اوپر سے اس کا رویہ، کسی خودکشی کرنے والے انسان کو اس طرح کی حرکتیں کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے۔ اور تم ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، وہ بھی ایک قابل اور نامور ڈاکٹر، ناقابل یقین، وسیم نے تبصرہ کیا۔ اب کم از کم تم اس طرح کی باتیں مت کرو، امامہ نے احتجاج کیا۔ میں نے اس لیے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کہ تم مذاق اڑاؤ۔ وہ لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے۔ کچھ دنوں سے وہ جلال اور زینب کے رویے میں عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس سے بہت اکھڑے رہنے لگے۔ ایک عجیب سا تناؤ تھا جو وہ اپنے ان کے درمیان محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار جلال کو ہاسپٹل میں فون کیا، مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا کہ وہ مصروف ہے۔ وہ زینب کو اگر کالج لینے بھی آتا تو پہلے کی طرح اس سے نہیں ملتا تھا، اور اگر ملتا بھی تو صرف رسمی سی الیکس ریک کے بعد واپس چلا جاتا۔ وہ شروع میں اس تبدیلی کو اپنا وہم سمجھتی رہی، مگر پھر زیادہ پریشان ہونے پر ایک دن جلال کے ہاسپٹل میں پہنچ گئی۔ جلال کا رویہ بے حد سرد تھا۔ امامہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آئی۔ کافی دن ہو گئے تھے ہمیں ملے ہوئے، اس لیے میں خود چلی آئی، امامہ نے اپنے سارے اندیشوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میری تو شفٹ شروع ہو رہی ہے۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ زینب بتا رہی تھی کہ اس وقت آپ کی شفٹ ختم ہوتی ہے، میں اسی لیے اس وقت آئی ہوں۔ وہ ایک لمحہ کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ہاں صحیح ہے، مگر آج میری کوئی اور مصروفیت ہے۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئے۔ جلال، آپ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں، جلال نے اسی رکائی سے کہا۔ کیا آپ 10 منٹ باہر آ کر میری بات سن سکتے ہیں؟ جلال کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا اوورال اپنے بازو پر ڈال لیا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی جلال نے اپنی رسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی۔ یہ شاید اس کے لیے بات شروع کرنے کا اشارہ تھا۔ آپ میرے ساتھ اس طرح مس بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مس بیہیو کر رہا ہوں؟ جلال نے اکھڑ انداز میں کہا۔ آپ بہت دنوں سے مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ ہاں، کر رہا ہوں۔ امامہ کو توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی صفائی سے اس بات کا اعتراف کر لے گا۔ کیونکہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا، وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ نہیں بول سکی۔ کیوں؟ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، اس نے اسی طرح اکھڑ انداز میں کہا۔ میں جاننا چاہتی ہوں آپ کا رویہ یکدم کیوں تبدیل ہوا؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی، امامہ نے کہا۔ ہاں وجہ ہے، مگر میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، بالکل اس طرح جس طرح تم بہت سی باتیں مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے کون سی باتیں آپ کو نہیں بتائیں؟ یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو،
جلال نے بڑے تلخ لہجے میں کہا، اور امامہ سانس تک نہیں لے سکی۔ کیا تم یہ بات مجھ سے چھپائی نہیں؟ جلال، میں بتانا چاہتی تھی، امامہ نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ چاہتی تھی مگر تم نے تو بتایا نہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کی تم نے۔ جلال، میں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔